زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جو کتاب ہم مل کر آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 8، اور ہم صفحہ نمبر 89 سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم باب نمبر 261 سے پڑھیں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ باب 261 پہ لکھا ہے کہ کبر کے معنی، کاف بے رے، کبر کے معنی تو آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، اور انہوں نے علی بن نعمان سے، اور انہوں نے عبداللہ بن طلحہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر، بریکٹ میں لکھا ہے غرور ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جہنم کی آگ میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ میں نے عرض کیا مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے۔ یقیناً مرد جب لباس پہنتا ہے اور جانور پر سوار ہوتا ہے تو قریب ہے کہ اس سے کبر اور بڑائی ظاہر ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے، کبر فقط حق کا انکار ہے اور ایمان حق کے ساتھ قرار ہے۔ اب آئیے اگلے صفحے پر ہم آگے ہیں، پیج 290 پر، اور یہاں پر اسی باب کو ایک اور طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ معانی اس طرح سے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے، اور انہوں نے اسماعیل بن مرار سے، انہوں نے یونس بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے ابو ایوب خزاز سے، انہوں خیز زے الف زے، اور زے کے اوپر پہلے والے زے کے اوپر تشدید ہے، اور انہوں نے محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے دونوں یعنی ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام یا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے ایک سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا بے شک ہم اچھے لباس پہنتے ہیں تو ہم پر فخر داخل ہو جاتا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فقط ان امور میں ہے کہ جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسین سعد آبادی نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے ابن فضال سے، انہوں نے عبداللہ بن مسکان سے، اور انہوں نے یزید بن فرقت فیر قاف دال سے، اور انہوں نے اس شخص سے کہ جس نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، اور جہنم کی آگ میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ میں نے عرض کیا اس بات پر کہ جو میں نے آپ علیہ السلام سے سنی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ویسا نہیں ہے جس معنی کی طرف تم گئے ہو، کبر اور بڑائی سے میری مراد فقط جھٹلانا اور کفر کرنا ہے، فقط یہ جھٹلانا اور کفر کرنا ہے۔
یہ جھٹلانا اور کفر کرنا ہے. یہ پڑھ لیا. اب چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ ابن فضال سے انہوں نے علی بن عقبہ عین قاف بے ہے عقبہ سے، اور انہوں نے ایوب بن حر سے، اور انہوں نے عبد الاعلیٰ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ کبر لوگوں کو حقیر بن جاننا اور حق کو ہلکا اور ذلیل قرار دینا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پانچویں نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد نے، اور انہوں نے علی بن حکم سے، اور انہوں نے سیف سے، اور انہوں نے عبد الاعلیٰ بن عین سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہم السلام سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سب سے بڑا کبر مخلوق کو حقیر جاننا اور حق کو سبک یعنی کہ ہلکا قرار دینا ہے. میں نے عرض کیا مخلوق کو حقیر جاننا اور حق کو سبک قرار دینا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق سے جاہل رہنا اور اہل حق کو طعنہ دینا، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو یقیناً اس نے اللہ سے اس کی چادر کبریائی سے پر جھگڑا کیا. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا. چھٹے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا رضی اللہ نے، اور انہوں نے اپنے چچا محمد بن نبی القاسم سے، اور انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، اور انہوں نے ابن بقہ بے قاف الف ہے بقہ سے، اور انہوں نے سیف بن عمیرہ عین سے ہے عمیرہ سے، اور انہوں نے عبد الملک سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مکے میں کبر سے مبرہ ہونے کی حالت میں داخل ہوگا تو اس کا گناہ بخشا جائے گا. میں نے عرض کیا کہ کبر کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کو حقیر جاننا اور حق کو سبک قرار دینا. میں نے عرض کیا یہ کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حق سے جاہل رہنا اور اہل حق کو طعنہ دینا. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب ہم پیج 291 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے اس کتاب کے مصنف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ خلیل بن احمد کی کتاب میں ہے کہ انورٹڈ کاما اس نے لوگوں کو اور نعمت کو حقیر جانا انورٹڈ کاما کلوز اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب وہ نعمت کو ہلکا سمجھے اور نعمت کو حقیر جانے، اور وہ شخص اپنے دین کے سلسلے میں حقیر قرار دیا گیا ہے. اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اس کو طعنہ زنی کا نشانہ بنایا گیا ہو، اس نے نعمت اور عافیت کو حقیر جانا. اور یہ اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس کا شکر ادا نہ کرے. ابو عبید نے آپ علیہ السلام کے قول کے حق کو سبک قرار دینا کے سلسلے میں کہا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ حق کو کم عقلی اور جہالت کی نگاہ سے دیکھنا. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 کہ اور کون ہے جو ملت ابراہیم علیہ السلام سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی کو بیوقوف بنائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 130. بعض مفسرین نے اس کے الا من صفحہ صف نفسہا سین فے ہے اور نون فے سین ہے کے متعلق کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو خود اپنی بے وقوفی کا ثبوت دے رہا ہے اور جہاں تک تعلق آپ علیہ السلام کے قول عین میم صاد الناس لوگوں کو حقیر جاننے کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بے عزتی کرنا اور ان کو بے قدر جاننا اور اسی طرح کی چیزیں ہیں. اور بعض نے کہا کہ اس میں اس حدیث کے علاوہ ایک اور معنی بھی ہیں، اور غین میم سواد اس پہ غین اور میم دونوں پہ فتح ہے، غمسا اور سواد کے ساتھ نہ کہ زوات کے ساتھ، یہ سواد کے ساتھ ہے. اور پھر اگلا ورڈ لکھا ہے غمتا توئے کے ساتھ ہے، اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے حقارت کرنا، اس کے معنی میں ہے. اور جب غمسا کا لفظ آنکھ کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد آنکھ میں موجود کیچڑ ویچڑ ہوتا ہے. اور غمیسا غین میم یہ سواد الف حمزہ ایک ستارے کا نام ہے، اور غمس غین میم سواد غمس کو آنتوں کے معنی میں استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ان کا سخت ہونا، پیٹ میں مرور ہونا اور درد ہے. یہاں پر یہ مکمل ہوا. اور اب آئیے ہم اگلے باب کی جانب چلتے ہیں. باب 262 عنوان ہے کہ اس تزکیے کے معنی کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا.
لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے جمیل بن دراج سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول کہ جو سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے ترجمہ کہ اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ نہ قرار دو، وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 32 اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا کہنا کہ میں نے گزشتہ رات نماز شب پڑھی تھی اور میں نے گزشتہ روز روزہ رکھا تھا اور اسی طرح کی باتیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ایک گروہ ایسا تھا کہ جب انہوں نے صبح کی تو کہنے لگے کہ ہم نے گزشتہ رات نماز شب پڑھی تھی اور گزشتہ روز روزہ رکھا تھا، تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مگر میں تو رات اور دن سوتا رہا ہوں، اور اگر ان دونوں کے درمیان میں کچھ پاتا تو اس میں بھی سوتا رہتا۔ یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 292 پر، اور یہاں پر باب ہے 263، عنوان ہے کہ اس عین جیم بے، عین پہ بھی پیش ہے اور جیم پہ بھی پیش ہے، اس عجب، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے خود پسندی، اس عجب کے معنی کہ جو عمل کو فاسد کر دیتا ہے۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے محمد بن حسین بن ابی الخطاب سے، انہوں نے علی بن اسبات سے، اور انہوں نے احمد بن عمر حلال سے، انہوں نے علی بن سوید مدینی سے، اور انہوں نے ابو الحسن موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے اس عجب خود پسندی کے بارے میں سوال کیا کہ جو عمل کو فاسد کر دیتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عجب کے درجات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بندے کے لیے اس کے برے کام کو آراستہ کرے تاکہ وہ اسے اچھا سمجھے، اور نتیجتاً وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے اور خیال کرنے لگے کہ اس نے کوئی اچھا کام انجام دیا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب پر ایمان لے آئے اس انداز سے کہ گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں اس پر احسان ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے اپنے بعض اصحاب سے سلسلے کو بلند کیا اور ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایک کے لیے بھی فضیلت کو نہ جانتا ہو وہ اپنی رائے میں عجب و خود پسندی کا شکار ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب ہم باب نمبر 264 پڑھتے ہیں کہ جس کے عنوان ہے کہ حسد کے معنی۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے عباس بن معروف سے، اور انہوں نے سعدان بن مسلم سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام سے حسد کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گوشت و خون ہے کہ جو لوگوں کے درمیان گردش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ہماری طرف انتہا پر پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور وہ شیطان ہے۔ بس یہاں پر یہی لکھا ہے حسد کے معنی۔ اور اب ہم پیج 293 پر آ گئے ہیں، جہاں پر اگلا باب ہے 265 اور اس کا عنوان ہے فقر کے معنی، قافرے فقر کے معنی۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے کہ جن تک پہنچایا سعد بن طریف نے، اور انہوں نے اسبغ الف صاد بے غین اسبغ بن نباتہ سے، اور انہوں نے حارث الآور سے الف لام الف عین واورے حارث الآوار سے، اور انہوں نے کہا کہ ان سوالوں میں سے کہ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند حسن علیہ السلام سے کیے تھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا کہ فقر کیا ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ حرص اور انتہائی لالچ، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے حرص اور انتہائی لالچ، ہیر سواد حرص
ہرس بھی کہتے ہیں، ہرس بھی کہتے ہیں، اور انتہائی لالچ۔ چلیے مزید اگلے باب کی جانب چلتے ہیں، باب نمبر 266 جس کا عنوان ہے بخل اور شوہ کے معنی۔ بخل کی ہجے تو بے پہ پیش ہے، بے خیلام ہے، اور اگلا ورڈ ہے جس کی ہجے ہے شین ہے، اور شین پہ پیش ہے اور ہے کے اوپر تشدید ہے، اور ان دونوں کے معنی ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے قاسم بن محمد اصبہانی، الف صاد بے ہے الف نون چھوٹی ہے نے، اسے اصبہانی سے، اور انہوں نے سلیمان بن داود منقری سے، اور انہوں نے فضیل بن ایاز عین یہ الف زاد سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم شہی، شین ہے یہ ہے، شہی کو جانتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ شہی بخیل کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شہی بخیل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، بے شک بخیل بخل ان چیزوں میں کرتا ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جبکہ شہی بخل ان چیزوں میں کرتا ہے کہ جو تو ایک منٹ میں دوبارہ دیکھوں اس لائن کو، جبکہ شہی بخل ان چیزوں میں کرتا ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں میں بھی کہ جو اس کے ہاتھ میں ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا مگر یہ کہ تمنا کرتا ہے کہ حلال یا حرام کسی بھی طریقے سے وہ اس کے پاس آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق اسے دیا ہے اس سے نہ تو وہ سیر ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر قناعت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نظر نون زوادرے نظر بن سوید سین واو یہ دال سے، اور انہوں نے عبدالعلی ارجانی سے، اور انہوں نے انہوں نے یہاں پر تھوڑا سا مٹا ہوا ارجانی سے، اور انہوں نے عبدالعلی بن آئین سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک بخیل وہ شخص ہے کہ بے شک بخیل وہ شخص ہے جو غیر حلال طریقے سے مال کو کماتا ہے اور ناحق کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے، اب تیسرے نمبر پہ ہم آ گئے ہیں مزید جاننے کے لیے۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا رضی اللہ نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے کہ جن تک پہنچایا سعد بن طریف نے توئرے یہ فے، اور انہوں نے اسبغ بن نباتہ سے، اور انہوں نے حارث الاعوار سے، اور انہوں نے کہا کہ ان سوالات میں سے کہ جو علی صلوات اللہ علیہ نے اپنے فرزند حسن علیہ السلام سے کیے تھے، یہ بھی تھا کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ شوہ کیا ہے، شین پہ پیش ہے اور پھر تشدید کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ کسی کا اپنے ہاتھ میں موجود چیز کو شرف جاننا اور اس کے خرچ کرنے کو تلف جاننا، تیلام فے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے، اور ہم آگئے پیج 294 پہ، چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا نے، اور انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم سے، اور انہوں نے محمد بن علی کوفی سے، اور انہوں نے ابو جمیلہ سے، انہوں نے جابر سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے جو اپنے مال میں فرض شدہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو اور اپنی قوم میں ظاہر ہونے والے حادثات پر عطا و بخشش کرتا ہو۔ حقیقی بخیل تو فقط وہ ہے کہ جو اپنے مال میں فرض شدہ زکوٰۃ نہ دے اور اپنی قوم میں ظاہر ہونے والے حادثات میں عطا نہ کرے، جبکہ اس کے علاوہ مال کو فضول خرچی سے اڑاتا ہو۔ اب 5ویں نمبر پہ مزید سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حریز سے، اور انہوں نے زرارہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ شہی فقط وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے حق کو ادا نہ کرتا ہو اور اللہ کے حق کے علاوہ میں خرچ کرتا ہو۔ 6 نمبر پہ اس حوالے سے لکھا ہے کہ اور انہی
اسناد کے ساتھ احمد بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو جہم سے، اور انہوں نے موسیٰ بن بکر سے، اور انہوں نے احمد بن سلیمان سے، انہوں نے ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے کہ جو ان چیزوں میں بخل کرے کہ جو اللہ نے اس پر فرض کی ہیں۔ 7ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابن فضال سے، اور انہوں نے معاویہ بن وہب سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخیل وہ ہے کہ جو سلام میں بخل کرے۔ اب آئیے 8ویں نمبر پہ لکھا ہے، جو پڑھتے ہیں، لکھا ہے ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عبد الرحمن مقری میم قافرے چھوٹی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن علی بن حسن بن بندار بینون دال الف رے بندار بن مسنہ تمیمی تبری سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو نصر محمد بن حجاج مقری رقی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن علا عین لام الف حمزہ بن حلال نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو زکریا نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، انہوں نے امارہ بن غزیہ غین زے یہ ہے غزیہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن علی بن حسین سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرے نام کا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر صلوات نہ پڑھے۔ تو آئیے اب ہم اگلے باب کی طرف آگے ہیں۔ باب نمبر ہے 267 اور ہم صفحہ نمبر 295 پہ ہیں کتاب کے، اور یہ جو باب ہے 267 اس کا عنوان ہے کہ برے حساب کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن یحییٰ سے، انہوں نے حماد بن عثمان سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا اے فلاں تیرے اور تیرے مومن بھائی کے درمیان کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے، میرے حق میں اس کے اوپر کچھ نکلتا ہے تو پس میں اپنے حق کے سلسلے میں انتہا تک جاؤں گا۔ پس ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے اللہ کے اس قول کہ جو سورہ رات کی آیت نمبر 21 ہے اس کے بارے میں بتا۔ اچھا، آیت نمبر 21 جو ہے اس کا ترجمہ یہاں پہ ہے کہ اور وہ حساب کی برائی سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ رات کی آیت نمبر 21۔ کہا کہ اس کے بارے میں بتا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ وہ لوگ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ خدا ان پر ناانصافی کرے گا یا ظلم کرے گا؟ لکھا ہے نہیں، بلکہ وہ لوگ خوف زدہ ہیں انتہائی حد تک جانے اور دقت سے حساب لیے جانے پر۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اب ہم باب نمبر 268 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے نادانی کے معنی۔ لکھا ہے میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا حمیری نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے جن تک پہنچایا سعد بن طریف نے، انہوں نے اسبغ بن نباتہ سے، انہوں نے حارث العور ہمدانی سے، اور انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام نے اپنے فرزند حسن علیہ السلام سے ان سوالات میں کہ جو کیے تھے فرمایا کہ اے بیٹا نادانی کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ کم ظرف لوگوں کی پیروی اور گمراہوں کی صحبت۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اب باب نمبر 269 ہے جس کا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ حجامت کتنی اچھی عادت ہے۔ آئیے اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے ابی اسناد کے ساتھ سلسلے کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجامت کتنی اچھی عادت ہے، یعنی جس کی حجامت کروانا عادت ہو کہ یہ بصارت کو ظاہر کرتی ہے اور بیماری کو لے جاتی ہے۔ اور اب آئیے ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 296 پر، اور یہاں پر ہم باب نمبر 270 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حجامت نافعہ مغیثہ میم غین یہ سے ہے، اور منقضہ میم نون قاف زال ہے۔ اس کے معنی آئیے جانتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے سلسلے کو بلند کیا ابو عبداللہ امام جعفر بن محمد علیہ السلام کی طرف۔ آپ
علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر دونوں شانوں کے درمیان اور پشت پہ 3 دفعہ حجامت کروائی اور اس کو نافع نون الف عین بریکٹ میں لکھا ہے نفع بخش، اور دوسری کو مغیثہ میم غین یہ سے ہے مغیثہ بریکٹ میں لکھا ہے مددگار، اور تیسری کو منقذہ میم نون قاف زال ہے بریکٹ میں لکھا ہے نجات بخش نام دیا۔ اب مزید اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ احمد بن ابی عبداللہ سے انہوں نے حسن بن علی سے اور انہوں نے احمد بن آئز سے عین سے ہے آئز سے، اور انہوں نے ابن سلمہ جو کہ ابو ختیجہ ہیں اور ان کا نام سالم بن مکرم ہے سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سر پر حجامت ناک کی طرف سے ایک بالشت اور اوپر اور دونوں ابروؤں کے درمیان انگشت شہادت اور انگوٹھے کے سروں کے درمیان کے حصے جتنی جگہ کے اوپر ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام منقذہ میم نون قاف زال ہے بریکٹ نجات بخش بریکٹ کلوز رکھتے تھے، منقذہ رکھتے تھے۔ اور دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام منقذہ یعنی نجات بخش رکھتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر حجامت کراتے تھے اور اس کا نام مغیثہ میم غین یہ سے ہے یعنی کہ فریاد رس یا منقذہ یعنی رہائی بخش رکھتے تھے۔ اور اب آئیے 271 باب کی جانب کہ جس کا عنوان ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے وضو میں احداث، الف ہے دال الف سے احداث کے معنی۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے عثمان بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے منصور بن حازم ہے الف زیمیم سے، اور انہوں نے ابراہیم بن معارض میم این رے زواد سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اہل کوفہ علی علیہ السلام کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کوفے میں تھے، تب پیشاب کی حاجت سے فارغ ہوئے، پھر وضو فرمایا، پھر اپنے جوتوں پر مسح کیا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محدث نہ ہونے والے کا وضو ہے، اس شخص کا وضو ہے کہ جس سے حدث صادر نہیں ہوا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں علی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا۔ راوی نے کہا کہ تو کون سا حدث پیشاب سے بڑا حدث ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد وضو میں واجب چیزوں سے آگے بڑھنا تھا کہ آپ علیہ السلام نے وضو کی حد سے زیادہ انجام دیا ہے۔ یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کے ساتھ مکمل ہوا، لیکن حاشیے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت یہ لکھی ہے کہ یہ حدیث تقیہ حدیث تقیہ پر محمول ہے، مصباح الفقی حمدانی سے رجوع کیا جائے۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 297 پر، اور جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب 272، اور کیونکہ ہم نے اس سے پہلے 271 باب پڑھا تھا۔ 272 باب کا عنوان ہے کہ علی بن حسین علیہ السلام کے اس قول کے معنی جانتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ ویل ہے اس کے لیے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے کہا ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، انہوں نے ابو عمیر سے، انہوں نے حشام بن سالم سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ویل ہے اس کے لیے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں۔ تو میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 کہ جو شخص نیکی کرے گا تو اس کو اس کا 10 گنا ثواب عطا ہوگا، اور جو شخص بدی کرے گا تو اس کی سزا اس کو بس اتنی ہی دی جائے گی۔ سورہ انعام آیت نمبر 160۔ تو جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 لکھی جائیں گی، اور ایک برائی جب انجام دے گا تو اس کے لیے ایک ہی لکھی جائے گی۔ تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس سے جو دن میں 10 برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے مگر اس کے لیے ایک نیکی بھی نہ ہو، نتیجتاً اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب باب 273 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے صاد الف عین سا اور مد میم دال کے معنی، پانی کے سا اور اس کے مد میں فرق، اور
کھانے کے ساعہ اور مد میں فرق. آئیے ان تفصیلات کو اس کے متعلق جانتے ہیں. میرے والد اور محمد بن حسن رحم اللہ دونوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس اور محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے علی بن محمد سے، انہوں نے ایک راوی سے، انہوں نے سلیمان بن حفص حیف سواد مروزی سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غسل کے لیے پانی کا ایک ساعہ ہے اور وضو کے لیے پانی کا ایک مد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساعہ 5 مد پر مشتمل ہے، اور مد 280 درہم کے وزن کا ہے، اور درہم 6 دوانیق دال و الف نون یہ قاف کا وزن ہے، اور دانق دال الف نون قاف دانق 6 دانوں کے مساوی ہے، اور دانہ جو کہ 2 ایسے متوسط دانوں میں سے کہ جو نہ چھوٹوں سے اور نہ اس کے بڑوں سے ہو. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اس کے بعد اگلے دوسرے نمبر پہ مزید لکھا ہے اسی حوالے سے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ محمد بن احمد سے، انہوں نے جعفر بن ابراہیم بن محمد ہمدانی سے، اور انہوں نے کہا کہ جب کہ وہ ہمارے ساتھ حج میں تھے، میں نے ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کی طرف اپنے والد کے ہاتھوں خط لکھا، مجھے آپ کا فدیہ قرار دیا جائے. ہمارے اصحاب نے سا کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے. ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ فطرہ مدینے کا سا کے ذریعے ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ عراق کے سا سواد الف عین سا کے ذریعے ہوگا. تو امام علیہ السلام نے مجھے تحریر فرمایا انورٹڈ کاما کہ سا مدنی 6 رتل رے تو علام رتل اور عراقی 9 رتل ہے، رے تو علام رتل ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے باخبر کیجئے. پس فرمایا کہ سا وزن کے اعتبار سے 2170 وزن کا ہوگا کہ تقریباً 3 کلو گرام ہوتا ہے. ہم پیج 298 پر آ گئے ہیں، اور ہم ایک اس کا معنی اور ہے وہ پڑھ کے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. یہاں پر لکھا ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے محمد بن عبد الجبار سے، انہوں نے ابو القاسم کوفی سے، اور ایک مد سے لے کر آئے کوفی سے، وہ ایک مد لے کر آئے اور کہا کہ ابن ابو عمیر نے اس کو یہ مد عطا کیا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے فلاں آدمی نے دیا تھا، اور کہا تھا کہ مجھے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا کر کے فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مد ہے. پھر ہم نے اس کا وزن کیا تو ہم نے اسے 4 مد کے برابر پایا، اور وہ 1 اور 1/4 سوا بریکٹ میں لکھا ہے سوا قفیز قاف یہ زے قفیز کے برابر تھا ہمارے اس زمانے کے قفیز کے مطابق. تو یوں سامعین ہم یہاں پہ 298 صفحے پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ہم نے باب نمبر 273 مکمل کر لیا ہے. اس سے آگے اگلی نشست میں ملتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.